اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے، وجاءت کل نفس، اور آئے گا ہر نفس، معها سائق و شہید، اس کے ساتھ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تھا تو غفلت میں اس سے. فكشفنا عنك غطاءك، پس ہم کھول دیں گے تجھ سے پردہ تیرا. فبصرك اليوم حديد، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے. وقال قرينه، اور کہے گا اس کا ساتھی، هذا ما لدي عتيد، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے. القیا فی جہنم، ڈال دیا جائے گا جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کفر کرنے والے سرکش کو، مناع للخیر، جو روکنے والا بھلائی سے، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنا رکھا اللہ کے ساتھ اور الہ. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اس کو ڈال دیا جائے گا شدید عذاب میں. قال قرینہ، تو کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے سرکش نہیں بنایا اس کو، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن وہ خود دور کی گمراہی میں جا پڑا. قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے مت جھگڑا کرو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور یقیناً میں نے تو بھیج دیا تھا تمہاری طرف وعید. ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل ہوگا قول میرے پاس. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ قاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فکر آخرت دلاتے ہوئے، آخرت کی یاد دلاتے ہوئے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور فرمایا کہ انسان تیرے دل کے وسواس اور خیالات سے بھی تیرا رب باخبر ہے، اور دائیں اور بائیں جانب تیرے فرشتے بیٹھے ہیں جو تیری ہر بات کو اور ہر قول کو نقل کر رہے ہیں. اور پھر تیرے اوپر موت کی سختیاں بھی آنے والی ہیں. جس دن سے تو بھاگتا اور ڈرتا ہے اور جس موت سے تو جان بچاتا پھرتا ہے، اس موت میں تجھے ضرور گھیر لینا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے موت کے چنگل سے نہیں چھڑا سکے گی. اسی تخفیف اور ڈرانے کے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ موت کے بعد قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک دن آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا. یہ کون سا دن ہے؟ ذَلِكَ یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے، وعدہ عذاب کا دن ہے. جس دن کا وعدہ دیا جاتا ہے کہ اس دن اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ مجرموں پر آئے گی، یہ وہ دن ہے. اور پھر تجھے قبروں سے نکالا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر قبریں کھولی جائیں گی اور اعلان ہوگا پرانی ہڈیاں بھی آج جڑ جائیں اور صدیوں سے پڑے ہوئے انسان آج وہ پھر زندہ ہو جائیں. تو کوئی دیر نہیں لگے گی، سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پوچھ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کیا ہو گیا بھائی، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، ہماری خوابگاہوں سے؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج رحمان کے وعدے کا دن آ گیا اور اللہ کے سچے رسولوں کی بات سچی ثابت ہونے کا دن آ گیا. تو فرماتے ہیں ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید کا دن. وجات کل نفس معها سائق و شہید، اور بارگاہ الہی میں سب حاضر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں جب لوگ حاضر ہوں گے بارگاہ الہی میں تو حالت یہ ہوگی کہ کسی کے نہ سر پہ کوئی پگڑی ٹوپی، نہ پاؤں کے اندر کوئی جوتا، اور حتیٰ کہ نہ بدن کے اوپر کوئی لباس. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، مرد و عورت بغیر لباس کے بے لباس؟ فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوگی، اور ہر آدمی کے دل دھڑک رہا ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی، دل دھڑکتے ہوئے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے، خوف کے مارے ہر بندہ پریشان کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجات کل نفس معها، ہر نفس لایا جائے گا، معها سائق و شہید، اس کے ساتھ ہانکنے والا بھی ہوگا اور گواہی دینے والا بھی ہوگا. فرماتے ہیں ہانکنے والے تو فرشتے ہوں گے جو اس کو محشر کے میدان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور شہید سے مراد بھی وہ فرشتے ہیں
جو اس کی کتاب نامہ اعمال لکھنے والے اور اس پہ گواہی دینے والے، جو اس کے ایک ایک اعمال کی گواہی دیں گے۔ باقی شہید وہ جگہ بھی ہوگی جس جگہ کے اوپر انسان نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین جو ہے تو تحدث اخبارہا، اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ خبریں یہی ہوں گی نا کہ جو اس کے اوپر جو کیا گیا وہ بیان کر دیں گی۔ باقی انسان کے اوپر گواہ اس کے اپنے اعضاء بھی ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ بند، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء بول کر بتائیں گے ہم نے دنیا میں کیا کیا جرم کیے تھا۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جواب میں کہیں گے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں چپ کرایا تھا نا، اس اللہ نے آج ہمیں بولنے کا کہہ دیا ہے، اور ہم نے ٹھیک ٹھیک خبر بتانی ہے کہ دنیا میں کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ گواہیاں بھی بھگتی جائیں گی، اور جب گواہیاں ساری آ جائیں گی اور انسان چیخے گا اور پکڑا جائے گا، جیسا کہ 29ویں پارے میں ہے کہ پھر انسان کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے آج یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، کاش موت آ جاتی، میں مر جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ جب یہ چیخے گا چلائے گا تو حکم باری ہوگا لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو پہلے بڑے غفلت میں تھا اس سے، تجھے قیامت کے بارے میں بتایا جاتا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا اور موت کی خبر تیرے ساتھ بیان کی جاتی، تو کہتا پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، تجھے یہ گویا کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا بھی ہے، تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کل اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس دن کو بھی دیکھنا ہے۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، بڑی غفلت میں پڑا ہوا تھا اس دن سے، آج غفلت کا پردہ ہٹ گیا نا، فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا، فبصرک الیوم حدید، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اب دیکھ یہ جہنم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں نا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتاؤ یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو سچ ہے، پر میں سچ ہے تو پھر جاؤ تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم تو دنیا میں مانتے نہیں تھے نا، تم تو دنیا میں کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے نعوذ باللہ، تم تو کہتے تھے بس یہ جادو ہے، اب دیکھ لو جادو ہے یا کیا، اندر جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اے چیخنے والے، اے چلانے والے، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، دنیا میں تو بڑا غافل تھا اس سے، بے پرواہ تھا، تو یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اور سورہ مدثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے دنیا کے اندر انسان تو اپنی مرضی سے وقت گزارتا ہے نا، جہنم میں جائے گا تو پوچھا جائے گا سورۃ المدثر میں ما سلککم فی سقر، کیوں آ گیا دوزخ میں، کیا جرم کر کے آیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یہ دنیا کی زندگی تھی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دنیا کی غلط محفلوں میں دنیا کے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، جو آیا دنیا کے اندر کبھی بحث و بحث ہو رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کس قسم کی ہماری مصروفیات تھیں۔ اور اگر کوئی موت سے ڈراتا، قیامت سے ڈراتا، كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا اشارے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، اسی طرح غفلت میں زندگی گزار رہے تھے کہ ہمیں موت آ گئی، نہ توبہ کر سکے اور نہ ہوش سنبھال سکے۔ اللہ فرمائیں گے فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ، وہ مال و دولت کے پردے تیری نگاہوں پہ پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے سارے پردے ہٹا دیے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے، دیکھ رہی ہے ہر چیز کو۔ وقال قرینہ،
اور اس کا ساتھی یعنی وہ فرشتہ جس کے پاس اس کا سارا ریکارڈ ہوگا دنیا کا، وہ بول پڑے گا، کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے، اس کی ساری فائل حاضر ہے، جو کچھ دنیا میں کیا تھا یہ ریکارڈ ہے جی اس کا، یہ حاضر ہے۔ اور پھر ایک ایک میرا جرم اور ایک ایک میری حرکت وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اللہ، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کتنے ہمارے ایسے کام ہیں جو یہاں 20 بندے بیٹھے ہیں، 30 بندے، 50 بندہ بیٹھا ہے، یہاں سامنے ہو جائیں ہم زمین کے اندر گڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے کہ جناب ہمارے وہ عیب چھپے ہوئی ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری والی چادر، اور جب اولین آخرین کے سامنے اور بارگاہ الہی میں میری وہ فائل ساری کھول کر پیش کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا وہ ساتھی جس نے اس کا ریکارڈ تیار کیا وہ بولے گا اور کہے گا جو میرے پاس ہے وہ حاضر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ القیا فی جہنم، کہ جہنم میں ڈالا جائے گا کل کفار عنید، ہر کفر کرنے والے سرکش کو، جو دنیا کے اندر انکار کرتا تھا، دنیا کے اندر منمانی کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، اللہ کے احکامات کی روبردانی کرتا، مناع للخیر، جو منع کرنے والا تھا خیر سے، نیکی کے کاموں سے، خود بھی رکتا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا، مرضی کی زندگی عیاشیوں کی زندگی خود بھی گزارتا تھا، دوسروں کو بھی اسی ڈگر پر چلاتا تھا، معتد مریب، حد سے بڑھ جانے والا اور اللہ کے احکامات میں شک کرنے والا، رب کے کلام میں شک کرنے والا، اس کے نبی کے فرمان میں شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے، شرک کرنے والا، غیر اللہ کی پکار کرنے والا، غیر اللہ کے سجدے لگانے والا، غیر اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا، یہ جتنے بھی مجرم ہیں فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سب کو شدید عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اللہ میں بہت سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کی ایک بڑی سی ہولناک خوفناک گردن جہنم سے نکلے گی اور وہ اعلان کہے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے کل جبار عنید، سرکش ہے نا ضدی، ان کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ان لوگوں کے لیے جو شرک کرنے والے تھے، اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرنے والے تھے، اور مجھے اللہ نے مقرر کیا ان پہ جو صورتیں بنانے والے تھے، فرمایا کہ ان کو پکڑ کر وہ کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گی۔ تو فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان سب کو شدید عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو نے کیوں اس دنیا میں یہ کام کیے؟ جس شیطان نے مجھے گمراہ کیا، شیطان بولے گا، قال قرینہ، اس کا وہ ساتھی شیطان بولے گا، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اور 13ویں پارے میں ہے نا، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا دن قیامت کے اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے ایک تمہیں جھوٹی امید دلائی تھی، تم نے اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میری جھوٹی امید پر یقین کر لیا، فلا تلومونی، آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھے لعن طعن نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو لعن طعن کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے کیوں میری جھوٹی امید پر یقین رکھا، کیوں نہیں اللہ کے سچے وعدے کی طرف دھیان کیا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، تم بھی دوزخ کی بھیڑ چڑھو اور میں بھی دوزخ کا عذاب بھگتوں گا۔
شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ حکم باری ہوگا، اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، مت جھگڑا کرو میرے پاس، یہ جھگڑنے کی جگہ نہیں، یہ جھگڑنے کی باتیں نہیں۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے تو اپنی وعید تمہاری طرف بھیج دی تھی، میں نے تو اپنا قرآن بھیج دیا تھا تمہاری طرف، تم نے میرے قرآن کو نہ سیکھا، تم نے میرے قرآن کو نہ پڑھا، تم نے میرے پیغام کی طرف دھیان نہ کیا، میرا پیغام تو آپ تک پہنچ چکا تھا، تم نے توجہ کوئی نہ کی۔ ما یبدل القول لدی، جو قول میں نے کر دیا اب وہ تبدیل نہیں ہوگا، جو فیصلہ میں نے کر دیا، میرے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل کرنے والی کوئی نہیں۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں ظلم کرتا ہوں بندوں کے لیے، نہ میں ظلم کرنے والا ہوں، اور نہ میرے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے تو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یقیناً تو غفلت میں تھا اس سے۔ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ، بس ہم کھول دیں گے تجھ سے پردہ تیرا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس تیری نگاہ آج کے دن بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی فرشتہ، ھذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ القیا فی جہنم، ڈال دیا جائے گا جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کفر کرنے والے، سرکشی کرنے والے کو، مناع للخیر، جو روکنے والا بھلائی سے، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پر ڈال دیا جائے گا شدید عذاب میں۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان، ربنا ما طغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، اور لیکن وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے مت جھگڑا کرو میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور یقیناً میں بھیج چکا تمہاری طرف وعید۔ ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کیا جائے گا قول میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں ظلم کرنے والا ہوں بندوں کے لیے۔